ناظرین اور سامعین کرام، آج میں اس مبارک محفل کا آغاز اس شعر سے کرتا ہوں اور اس دعا سے: اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو، دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا، محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو۔ عزیزان گرامی، میں اس وقت اس شعر کو پڑھنے کے بعد جب اپنے اطراف میں، ماحول میں، علاقوں میں اور دور دراز گلیوں میں، محلوں میں، سڑکوں پہ، بازاروں میں، مالز میں، مارکیٹوں میں اس مبارک شعر کے مصداق لوگوں کو تلاش کیا تو مجھے انتہائی حیرت ہوئی کہ خدا کی طرف بلانے والے نے ارد گرد نظر کی، اپنی تنہائی کو دیکھا، پھر خدا سے کہا، اور میں زبان حال سے اللہ سے یہ شکوہ کرنے پر اس سماج اور اس کائنات کو دیکھ کر مجبور ہوا: اے اللہ، مجھے سزا نہ دینا، لیکن سماج کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ کسی کو تیری ضرورت نہیں ہے۔ یہاں لوگوں کو اپنی مشکلات کے حل کے لیے صرف وظیفے چاہیے، اپنی مشکلات کے لیے، تیری رضا کے لیے نہیں۔ سیاسی تحریکیں برپا کرنے والے لیڈر چاہیے۔ یہاں قوم پرستانہ جذبات بھڑکا کر غیر مسلموں کے خلاف نفرت پیدا کرنے والے مقرر چاہیے۔ سیاسی بازیگروں کو چند ظاہری اعمال کی بنیاد پر جنت دلانے والے اہل علم چاہیے۔ یا اللہ، اے میرے رب، میرے مولا، تیری طرف بلانے والے، ربانی انسان بنانے والے جس طرح پہلے تنہا تھے آج بھی تنہا ہیں۔ یہاں کوئی ان کا ہم نفس نہیں، یہاں کوئی ان کا ہم سخن نہیں۔ یہاں کے لوگوں کے لیے دنیا اور اس کے مسائل اہم ہیں، وہ انہی کے لیے روتے ہیں، انہی کے لیے ہنستے ہیں۔ شادی بیاہ، تنگ دستی و بیماری، اولاد اور روزگار، گھر اور خاندان، یہی لوگوں کی جنت ہے، یہی لوگوں کی جہنم ہے۔ تیری جنت کے لیے تڑپا دینے والا اور تڑپنے والا کوئی نہیں رہا، تیری جہنم کے خوف میں لرزنے والا یا اللہ کوئی نہیں رہا۔ جب یہاں کی پارلیمنٹ میں طلاق ثلاثہ کا بل پاس ہو رہا تھا اور باطل شریعت مطہرہ میں مداخلت کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور کر دی، اس وقت میں کسی مسلمان کے جسم میں گرمی نہیں آئی۔ اس وقت میں سڑکوں کو ایسے اپنی بھیڑوں سے اور اپنے احتجاجات سے اور اپنے حکومت مخالف نعروں سے جو ہے وہ گرمایا نہیں گیا۔ لیکن میرے مولا، کیسا عجیب معاملہ ہے، جس شریعت کو تو نے بھیجا تھا اس شریعت کے تئیں بالکل ٹھنڈا ماحول تھا، اور جب آج ہمارے وجود کا مسئلہ آیا اور NRC اور CA اور NPR اور ان قوانین نے جب ہمارے وجود کو جھنجھوڑا، مالک ایسا لگتا ہے کہ جس طرح تو کافروں میں تنہا تھا، آج مسلمانوں کی بھیڑ میں بھی تنہا ہے۔ کوئی نہیں جو تیرے شوق میں روئے، رسم ادا کر رہے ہیں جو تیرے خوف میں لرزے، کوئی نہیں جو تیری جنت کے لیے زندگی کی ہر آزمائش پر صبر کرے۔ میرے مولا، مجھے دیکھ کر ایسا لگا تیرے اس بازار میں کوئی نہیں جو تیری آمد، تیری امید پر خواہشات، مفادات اور اپنے تعصبات کی دیواروں سے ٹکرا جائے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ پیسہ اور دولت اور کرسی اور عہدہ اور اقتدار ہی اس وقت کے نالی کے گندے کیڑے اور اس کی صفت رکھنے والے انسان اور اپنے وقت کے گویا میر جعفر صادق اس امت کے کونے کونے میں پیدا ہو گئے، اور انہوں نے اس ملت اسلامیہ کا، تیرے نبی کی امت کا، کافروں سے پیسوں کے عوض میں سودا کر لیا، کرسی کے عوض میں سودا کر لیا، اور بڑے اچھے چہرے، بڑے اچھے نام رکھنے والے لوگ آج اس صف میں دکھائی دے رہے ہیں جہاں سے باطل کی صدا لگائی جاتی ہے، تیری بغاوت کی صدا لگائی جاتی ہے، تیری شریعت اور تیری اذانوں پر پابندی لگانے کی اسکیمیں اور تدبیریں بنائی جاتی ہیں۔ میرے مولا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس منظر نامے کو میں کیسے دیکھوں، کیسے محسوس کروں کہ اس روئے زمین پر بسنے والے لوگ تیری طلب اور تیری محبت میں رونے والے ہیں۔ پکارنے والا جب پکار چکا تو اس نے ارد گرد نظر کی اور دیکھا کہ وہ خدا کی دنیا میں کھڑا ہے۔ یہ وہ محفل ہے جہاں کائنات کا ذرہ ذرہ پروردگار کی تسبیح کرتا ہے۔ کتاب زندگی کے ہر ورق اور صفحہ ہستی کی ہر سطر پر خدائے ذوالجلال کی کبریائی اور اس کی عظمت اور تقدس کی گویا حمد لکھی جا رہی ہے۔ وقت کے ہر لمحے میں رب کائنات کی کبریائی کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ اس محفل کی رونق دیکھ کر وہ اپنی تنہائی کا غم بھول گیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہی وہ محفل ہے جو کل فردوس کی ابدی بادشاہی میں بدل جائے گی، مگر اس روز اس بادشاہی میں صرف وہی داخل ہوگا جو آج ہی محفل میں شامل ہو گیا، آج ہی رب کی کبریائی کو، اسی سے مسائل حل ہونے کا یقین دلوں میں بنا لیا۔
میری اس تقریر کو سننے والے ناظرین، میں مالز میں گھوما، بازاروں میں گھوما، چلتی سڑکوں پہ گھوما، وہاں مجھے خدا کی کبریائی اور طاقتیں انسانوں کے کردار و عمل سے نظر نہیں آئی۔ کیا آج میری اس دعوت پر، میری اس تنہا سفر میں آپ میرے ساتھی بننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آج سے ہم خدا کی ذات عالی کی عبادت انتہا درجے اخلاص کے ساتھ کریں گے، اپنی قوم کے لیے اور ان تڑپتی سسکتی کراہتی خواتین جو سخت یکبختہ سردی میں اپنے معصوم بچوں کو لے کر ملت کی بقا کی خاطر شاہین باغ میں اور دیگر علاقوں میں، ہمارے دیوبند میں اور کانپور میں اور جگہ جگہ پریاگ راج میں بھوک ہڑتال پر عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور ایک شاہین باغ نہیں، 1000 شاہین باغ بننے کے لیے ملک میں تیار ہیں۔ تو کیا آپ میری جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ میں تنہا نہ رہوں، میں ہر دل میں دیکھوں، ہر اٹھتے قدم کو دیکھوں، ہر تڑپتے انسان کو دیکھوں، ہر رونے والے انسان کو دیکھوں کہ وہ خدا کی کبریائی کو بیان کر رہا ہے، رو رہا ہے، اور اسی سے مسائل کے حل کا یقین رکھتا ہے۔ اگر آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں، میری جماعت میں شامل ہوتے ہیں، تو آپ اس کو سنیے، اللہ سے توبہ کا اہتمام کیجئے، روزانہ 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا اہتمام کیجئے، سراپا احتجاج بن جائیے، اور وہ احتجاج کی شمع بجھنے نہ دیجئے جو شاہین باغ اور ملک کے مختلف حصوں میں جل رہی ہے۔ آج اگر مسلمان ٹھنڈا پڑ گیا تو کسی بڑی آفت کے وقت میں اس سے بڑی اور آفت کیا ہوگی، پھر وہ کبھی نہیں اٹھ پائے گا۔ اس لیے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس کے لیے تائید کیجئے، اور اس تقریر کو اور میرے اس دل کے درد کو آپ کی انگلی سننے کے بعد رکنی نہیں چاہیے، بلکہ جتنے نمبرات ہیں، جتنے گروپس ہیں، یوٹیوب، فیس بک، جو بھی ذرائع ہیں، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آگے تک پہنچائیے۔ اور میں اس پیغام کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ قدم رک نہ جائیں جو حائل ہوں پردے، اٹھاتا ہٹاتا چلاتا چلا جا، سرے طور چمکی تھی جو چند ساعت، دلوں پر وہ بجلی گراتا چلا جا۔ ناظرین، اگر اپنی اولادوں کو کوسنے سے بچنا چاہتے ہو، ان کی بد دعاؤں سے بچنا چاہتے ہو، وہ تمہیں منحوس اور نامبارک والدین کہیں، اس سے بچنا چاہتے ہو، تو ڈیٹینشن کیمپ کی تیاری کے بجائے جنت کی تیاری کیجئے، اللہ کی رضا کی تیاری کیجئے، اور حوصلے اور ڈٹنے کے ساتھ باطل کے مقابلے کی تیاری کیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ امید ہے کہ اس کو آپ اتنا پھیلائیں گے کہ میں اس روئے زمین پر تنہا نہیں رہوں گا، بلکہ ایک جماعت ہوگی جو رب کے سامنے رونے والی، اس کی عظمت کو قبول کرنے والی، اسی سے مسائل کا حل کا یقین رکھنے والی، اور اس کے اندر حیدری کردار اور خالد ابن سیف اللہ کا کردار اور بڑے بڑے مجاہدین سلطان صلاح الدین ایوبی کا کردار ہمارے نوجوان بچوں میں اور بچیوں میں پیدا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔